لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الوائدة والموؤودة كلتاهما في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، محترم عزیز دوست اور بزرگوں، چونکہ عمر بھی ہو چکی، اس لیے ذمہ داران سے میں نے کہا کہ مولانا ثاقب صاحب کی بات پر ہی ختم کر لیا جائے اور دعا بھی انہی سے کرا لی جائے، لیکن چونکہ پروگرام پہلے سے ترتیب دیا ہوا تھا اور مجھے وقت موعود پر آنا تھا، لیکن مجھے کہا گیا کہ ابھی جوانوں کا دور چل رہا ہے، بوڑھے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. اس وجہ سے میں اپنے وقت مقررہ سے کچھ تاخیر سے پہنچا اور سب سے پہلے میں وہ دو نوجوان جن کو اپنی آنکھوں سے اس سلسلے کی محنت اور فکر میں دیکھتا رہا اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ ان کے فون کے آنے پر نہ کہنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی. ایک تو ہیں حافظ مبشر برف والا اور ایک دوسرے ہیں مولانا عمار صاحب. یہ دونوں نو عمر لڑکے لیکن بڑی فکروں کے ساتھ جو ہے چلتے ہیں، اپنی مسجد کی ذمہ داری، ماحول کی فکر کہ کس طرح سے ماحول بن جائے. اور اس وقت یہاں جو ہے نوجوانوں کا طبقہ زیادہ دیکھ کر اور بھی زیادہ خوشی ہوئی کہ الحمدللہ آج یہ چھوٹی چھوٹی عمر قریب البلوغ یا بالغ اس تیزی کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف آگے بڑھے. اللہ ان کو دنیا اور آخرت کے ہر مرحلے میں آگے رکھے، اور جو علماء کی انہوں نے قدریں کی اور جس جو ہے خاموشی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ پورے پیغام کو سنا. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں
کہ ہمارے صورت والوں کے لیے سنڈے نائٹ بڑی عظمت والی ہوتی ہے، حالانکہ اس کی عظمت ہونی نہیں چاہیے۔ آج وہ ہمارے بچوں نے ثابت کر دیا کہ سنڈے نائٹ کی اتنی اہمیت نہیں جتنے اللہ کے دین کی باتوں کی اہمیت۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے دین کی آواز لگتی ہے تو لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ اللہ کے دین کی عظمت کو دل میں رکھ کر اللہ کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو شرما شرمی میں آ گیا کہ اگر ہم نہ گئے تو لوگ ہم کو کیا کہیں گے، اور تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو سنڈے نائٹ میں لگ گیا اور مسجد کو اور اللہ کے دین کی عظمت کو چھوڑ دیا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تینوں کا حصہ بیان کیا کہ پہلا وہ جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کے دین کی باتوں کو سننے کا اور اس پر عمل کرنے کا شوق اس اعتبار سے آیا تو کل قیامت کے دن اللہ بھی اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ دوسرا وہ طبقہ جو شرما شرمی میں آیا، اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی شرم آئے گی کہ ان کو جنت میں داخل نہ کروں، ان کو بھی شرما شرمی میں جنت میں داخل کر دوں گا کہ جاؤ۔ اور تیسرا طبقہ جو منہ پھیر کر چلا گیا، پیارے آقا فرماتے ہیں اعرض اللہ عنہ، اللہ بھی اس سے اپنا چہرہ موڑ لیں گے۔ تو آپ سب بڑے خوش قسمت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دین کی باتوں کو سننے والوں کے لیے یہ جملے نکلے۔ اللہ کرے ہم سب پر یہ جملہ کل قیامت کے دن صادق آ جائے۔ تو اس وقت مجھے یہ دو باتیں مختصر عرض کر دوں، اس لیے کہ ہمارے نوجوان علماء نے بڑی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کر لی، اور اب میرے ذمے کچھ رہتا بھی نہیں کہ کچھ باقی کا میں عرض کروں۔ بس میری حیثیت تو وہ ہے کہ اگر پہلے پانی نہ ملے استنجا میں تو کھڑو کا استعمال کیا جائے، تو پہلے آپ نے پانی کا استعمال کر ہی لیا، اور جب پانی ہو تو پہلی استنجا اس سے کرنا افضل فقہا نے لکھا ہے۔ اب چونکہ میرے ذمے تھا، اب کوئی باقی نہیں رہا نوجوان میں سے، تو اب کھڑو کی جگہ پر میں آیا ہوں۔ تو خیر دو باتیں یہ عرض کرنی ہے کہ جتنی ہماری مجلسیں دوپہر سے لے کر اب تک ہوئی، یہ سب کے سب ایمان والوں کے لیے ایک ایمان شرط ہے۔ اور ایمان والا کون کہا جائے گا؟ تو کہا جس کے اندر اعمال صالحہ ہو، جو اعمال صالحہ کا اہتمام کرتا ہو، اور جب اعمال صالحہ کا اہتمام کرے گا تو اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوگا۔ جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوگا تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ جب اللہ کا ڈر دل میں داخل نہیں ہوا، پتہ چلا کہ اعمال صالحہ کا اہتمام نہیں، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ ذکر و اذکار ہے، اور نہ نمازوں کا سنتوں کے ساتھ اہتمام ہے۔ میں اکثر مجلس میں کہا کرتا ہوں کہ جب تک ہم دیندار نہیں کہے جاتے تھے اس وقت تو ہم ظہر کی 12 رکعت پڑھتے تھے، عصر کی 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، مغرب کی 7 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور عشاء کی 17 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب سے ہمارے اوپر دینداری کا لیبل دنیا والوں نے لگایا، ہماری نمازیں کم ہو گئی، عصر کی 4 فرض رہ گئی۔ غیر موقدہ تو یہ سمجھتے ہیں پڑھنا چھوڑ ہی دینا چاہیے، حالانکہ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب اعمال نامے میں کمی ہوگی، جنت میں لے جانے والے اعمال نامے میں کمی ہوگی،
تو اس کمی کو یہ سنت غیر موقدہ اور نوافل کے ذریعے سے پور کیا جائے گا۔ آج اسی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو پیارے عزیز نوجوانوں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، میں آپ سب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم جو ہے امتی بن کر رہنا چاہتے ہیں یا امتی سے ہمارا نام ہٹ جائے نعوذ باللہ، اس میں ہم خوش ہیں؟ کس میں خوش ہیں؟ بتاؤ بھائی، بچے سن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہم امتی بن کر جیے، اس میں ہم کو مزہ ہے، یا غیر امتی بن کر جیے اس میں مزہ ہے؟ امتی بن کر۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، آج جو ہے یہود نے، نصارہ نے اور جتنی بھی باطل طاقتیں ہیں، انہوں نے یہ محنت کی کہ ہمارے نوجوانوں پر سے، ہمارے بوڑھوں پر سے، ہمارے جو ہے پڑھے لکھے لوگوں پر سے امتی کا لیبل ہم ویسے ڈائریکٹ تو ہٹا نہیں سکتے، آہستہ آہستہ ان کو امت والے پلیٹ فارم سے کس طرح سے ہٹایا جائے۔ تو وہ پلیٹ فارم انہوں نے تیار کیا، ایک کو نام دے دیا فیشن، کہ فیشن میں چلو، مسجد سے باہر نکل کر تمہارا لباس امتی والا نہ ہو، تمہارے سر پر جو ہے ٹوپی نہ ہو، تم اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ گالی گلوچ سے بات کرو، تم اپنے سر پر غیروں والے بال رکھو، تم اپنے جو ہے چلنے کا طور و طریق جو امتی کا ہے وہ طریقہ چھوڑو۔ امتی کیسے چلتا ہے؟ قرآن نے بیان کیا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی برائی والی جگہ سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ کوئی کیرم بورڈ کھیل رہا ہے تو ادھر دیکھتے نہیں کہ کس کے کتنے داؤ باقی، کہیں کرکٹ چل رہی ہے تو ادھر ادب وال کے کھڑے نہیں ہوتے کہ T20 کا کیا حال ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ رحمان کے بندے شرافت کے ساتھ نیچی نگاہ سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی چالوں سے ہم کو ہٹانے کے لیے محلے سے ہم گزر رہے ہیں، کسی کے گھر میں سے جو ہے چیخنے اور چلانے کی آواز آ رہی ہے، ہم جو ہے خالی فون نکال کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کو لگے فون میں مشغول ہے حالانکہ وہ گھر والوں کی باتیں سن رہا ہے، تاکہ دوسروں تک پہنچائے کہ آج اس گھر میں جھگڑا ہوا، آج میاں بیوی لڑے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں شوہر کو بھی منع کیا گیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کو باہر اپنے دوستوں میں اس کا تذکرہ نہ کرے۔ تو آج معاملہ یہ امتی والے پلیٹ فارم سے ہٹانے کے لیے، رحمان کے بندوں سے ہٹانے کے لیے، آج شوہر اپنی بیوی کی برائی اپنے دوستوں کے سامنے کرتا ہے کہ جانے دو نا، آج تو اتنی گڑبڑ کرتی تھی، میں نے تو 2 رسید کری دی نا، چپ ہو گئی۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی چال نہیں۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں شریف وہ ہے جو اپنی بیوی کو نہ مارے۔ اور آج بیوی کو مارنا پھر کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے، آیت بھی پڑھتے ہیں کہ یہ درجے میں اس کو مارا جائے۔ ارے اللہ کے بندے، اس آیت کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان کی، صحابہ کرام نے جو بیان کی، اس پر سے فقہا نے مارنا کس درجے کا لکھا ہے اس کا علم بھی حاصل کر لے، اس کے بعد یہ بات کرنا تو قرآن پر تہمت باندھتا ہے۔ تو یہ رحمان والے پلیٹ فارم سے ہٹانے کے لیے کہ بندہ جو ہے جہنم والے راستے پر کیسے آ جائے، امتی میں سے اس کا نام جو ہے موت کے وقت کیسے نکل جائے۔ پیارے آقا نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم،
میرے چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں، عزیز نوجوانوں، آپ کو پلیٹ فارم سے ہٹانے کے لیے آپ کے کانوں میں گانوں کی آوازیں بجے، اس کے لیے آپ کو کہا بلوٹوتھ لگا لو اور پورے راستے آپ گانے سنتے جاؤ تاکہ تمہارا شمار پیارے آقا کی امتیوں سے نکل جائے۔ میرے پیارے نوجوان کو معلوم نہیں، وہ گاڑی چلا رہا ہے، گانوں کی دھن بج رہی ہے، اور اسی وقت اللہ نے حکم دیا ملک الموت کو کہ جاؤ یہ بھاگل پہنچے، اس سے پہلے تو اس کی روح قبض کر لو۔ اب یہ میرا بیٹا قبر میں جانے کے بعد روئے گا، آخرت میں روئے گا، ماں اس کو دیکھ کر کیسے برداشت کر سکے گی، باپ اس کو دیکھ کر کیسے برداشت کر سکے گا کہ میرا لخت جگر اس کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہوں، اس کے بالوں سے جو ہے اس کو گھسیٹا جا رہا ہو، اور اس کے بدن پر پھوڑے پڑے ہوئے ہوں، اور اس کے پھوڑوں سے خون اور پیپ نکل رہا ہو، اور میرا بیٹا کہتا ہو پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، کوئی مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ بڑا قابل رحم، اس کی آواز میں بڑا درد، اب لگتا ہے کہ اس کو پانی دے دیا جائے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، یہ تو میرا نافرمان تھا، اگر اس کو پینا ہے تو اس کے بدن میں جو پھوڑے پڑے ہوئے ہیں، ان پھوڑوں سے جو خون اور پیپ نکل رہا ہے وہ اس کو پینے کے لیے دے دو۔ امام غزالی فرماتے ہیں اتنا بدبودار ہوگا کہ اگر اس کا ایک کٹورا آسمان سے زمین پر ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے پوری زمین پر قیامت تک گھاس نہ اگے۔ پیارے بچوں، آپ دنیا کے مزہ کو مزہ نہ سمجھو، اپنے دوستوں کی آپ تشکیل کرو کہ ہمارا یہ وقت قیمتی ہے، چلو ہم کسی اللہ والے کے پاس جائیں اور اس کی خدمت میں بیٹھیں اور اس کی باتوں کو سنیں تاکہ ہمارے دل کے اندر بھی شوق پیدا ہو، اللہ والوں کے ساتھ رہیں، ان کے جو ہے دن بھر کے اعمال دیکھیں، ان کی دعائیں دیکھیں، ان کا رونا دیکھیں، تاکہ ہمارے اندر آ جائے۔ آج بندہ ناز کرتا ہے، کیا ناز کرتا ہے؟ مکان کی ضرورت ہے، اے اللہ مکان دے دو، اے اللہ میں کہاں جاؤں، دینا ہی پڑے گا، کہ یہ دینا ہی پڑے گا کون بول سکتا ہے؟ جو ناز کرتا ہو۔ جیسے آپ کے دلوں میں میری محبت، میرے دل میں آپ کی محبت، میں نے ناز میں یہ کہہ دیا کہ بھئی چائے مجھے پلا دو، تو آپ خوشی سے قبول کرو گے، ارے بھئی چائے کا موقع ہم کو مل گیا۔ تو بندہ کون سا ناز کرے؟ جس کے دل میں جو ہے، لوگوں کے دل میں جب اس کی محبت ہو۔ اگر آپ محبت نہیں ہے اور ناز کروں میں، آپ کے دل میں میری محبت نہیں ہے اور میں کہوں کہ چائے کوئی پلا دو، تو کوئی کہے گا خلیل یہاں پاس میں ہی ہے مولانا، ذرا آگے نکلو گے ٹرن مارو گے کہ آ جائے۔ تو ناز کون کرے؟ جس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، سلطنت، بادشاہت، ساری جو ہے چیزیں دنیا کی چھوڑ دی اللہ کے لیے، یہ ناز کر سکتے۔ جب ایک جنگل سے ان کا گزر ہوا تو وہاں جو ہے ایک فقیر کو دیکھا، اللہ والے کو دیکھا، درویش کو دیکھا کہ جس کے لیے آسمان سے کھانا اترتا ہے، کہ اللہ والا ہے، اس کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو تیار کروں، لیکن یہ ابھی پکا اللہ والا نہیں بناتا، ناز کرے اتنے اعمال نہیں تھے۔ اس نے کیا کہہ دیا؟ تم کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں، آگے جاؤ۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اللہ نے کشف کیا کہ ابراہیم جواب دے دو کہ تمہاری روٹی کے لیے نہیں رکا ہوں، میں تو تمہاری صحبت کے لیے رکا ہوں۔ جب ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ کہا تو وہ فقیر کی جان میں جان آئی کہ ہاں 2 ہی روٹی آتی ہے نا، آدھی آدھی تو میرا بھی پیٹ نہیں بھرائے گا۔ کھانے کا وقت ہوا، ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کونے میں ہے،
اس کا دسترخوان اترا جس میں روٹی اور سالن تھا، اور ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا جو کھنچا آیا سجا سجایا آیا۔ وہ فقیر دور سے کہتا یہ ابھی آج کل کا ولی بنا اور اتنا اونچا مقام، میں تو برسوں سے محنت کرتا ہوں، مجھے یہ روٹی اور یہ ترکاری۔ کہا اللہ یہ کیا؟ ناز نہیں کر سکتا تھا لیکن ناز کیا، اللہ یہ کیا؟ برسوں کا مجاہد، برسوں کا تیری رٹ میں اپنے ایام کو اور اپنے وقت کو لگایا ہوا، اللہ اللہ کہتے میری زبان نہیں تھکتی، میرے لیے سیدھا سادہ اور اس کے لیے اتنا عالی شان۔ کہا ابراہیم ناز کر سکتا ہے، تم ناز نہیں کر سکتے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یوسف کی طرح اگر ناز نہیں کر سکتے تو یعقوب کی طرح جو ہے زار و قطار رونے میں اپنے آپ کو لگا دو۔ یعقوب علیہ السلام روئے۔ اگر یوسف کی طرح ناز کرنے والے نہیں بن سکتے تو یعقوب بن جاؤ، یعنی ان کے جیسا آہو زاری سیکھو۔ یہ آپ نوجوان ہیں، آپ کی آنکھوں سے نکلا ہوا ایک آنسو، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ تیرے دین پر چلا دے اور اس چلنے میں تو ہماری مدد کر دے، یہ جملہ جو آپ کی زبان سے نکلے گا اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ اللہ کہیں گے دیکھو نوجوانوں کے ساتھ کتنا جو ہے میں نے چیزیں لگا رکھی کہ دوستوں کے موبائل پر میسج بھی آ رہے ہیں، چلو کمپنی تیار ہو گئی، آج فلانی جگہ کھانے کو جانا ہے، آج فلانی جگہ جانا ہے۔ دیکھو میرے بندے نے اپنے آپ کو کتنا جمع کر بٹھایا۔ جیسے مولانا نے کہا کوئی ادا اللہ کو پسند آ جائے، اللہ ولایت کا دروازہ کھول دیتے اور اس سے جو ہے اللہ کام لیتے ہیں۔ تو خیر بات کا جو شروعات تھی، جو شروع میں نے حدیث پڑھی، الواعدۃ والموعودۃ کلتاہما فی النار او کما قال، کہ زندہ درگور کرنے والی اور زندہ درگور کی ہوئی دونوں جہنم میں ہوگی، یہ حدیث۔ اب زندہ درگور کی ہوئی اس کا کیا قصور، اس کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ بھئی جس کو زندہ، جو پہلے جو دستور تھا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ کون سے گناہ اور کون سے جرم میں تم کو دفن کیا گیا۔ تو لڑکی پیدا ہوتی تھی، عیب سمجھتے تھے، اس کو جو ہے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ حالانکہ وہ دستور تاریخ کی کتابیں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یہ دستور ہمارے ہندوستان میں بھی تھا کہ لڑکی کو مار کر پھر دفن کیا جاتا تھا۔ پہلے مارا جاتا تھا، مر جاتی تھی، اس کے بعد دفن کیا جاتا تھا۔ اور عرب میں کیا تھا، زندہ ہی اندر ڈال کر اوپر مٹی ڈال دیتے تھے۔ تو عربوں کا یہ طریقہ ہندوستان والوں سے زیادہ سخت تھا۔ تو اب یہ عرب لوگ ایسا کیوں کرتے تھے بھائی؟ کوئی اپنے معصوم بچے کو باپ ہو کر زیادہ تکلیف دے گا؟ تو کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب لوگ جو ہے خون کرنا یہ اپنے اوپر لینا نہیں چاہتے تھے کہ میں نے قتل کیا، اس لیے دفن کر دیتے تھے کہ اندر گنگڑا کر خود مر جائے۔ یہ ان لوگوں کی تھنکنگ یہ تھی۔ تو زندہ درگور کرنے والی یعنی جو ماں نے اس کو دفن کیا ہے وہ تو جہنم میں ہوگی، سمجھ میں آیا، لیکن جو بچی جس کو زندہ درگور دفن کیا گیا وہ جہنم میں کیوں جائے گی؟ تو اس سلسلے میں علماء نے لکھا کہ اس کا جہنم میں جانا اس طریقے سے ہوگا کہ جہنم کا عذاب غیر معذب ہوگا، یعنی وہ عذاب والی شکل نہیں ہوگی، نظر آئے گا کہ جہنم میں ہے لیکن اس پر جہنم والے
جو سزائیں ہیں وہ جاری نہیں ہوگی۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ سمجھنا کیسے؟ اس کی مثال، ایک آدمی جیل میں بند کر دیا گیا، اب اس سے آپ پوچھو کہ جیل کی سزا کیا ہے، وہ کہے گا کہ یار نہ دن کٹتا ہے نہ رات کٹتی ہے، پورا وقت جو ہے گھر یاد آتا ہے اور جیلوں والا کھانا دیا جاتا ہے، ہم تو سنیچر کے دن توے پر کھانے والے اور ہوٹلوں میں پھرنے والے، اور آج جو ہے یہاں جیل کے پیچھے یہ ابلے ہوئے چاول اور ترکاری ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، کھاتے کھاتے ماں کی ممتا یاد آتی ہے، باپ کی شفقت یاد آتی ہے، بھائی بہنوں کا پیار یاد آتا ہے کہ ہم نے جو ہے ان کی قدر نہیں کی۔ آج ہمارا کیا حال ہے، یہاں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کہ پیٹ بھرایا کہ نہیں بھرایا، کیوں نہیں کھایا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو بھئی اس کے اوپر تکلیف ہے، یہ تو سمجھ میں آ گئی۔ اب جیل کے اندر جو لوگ پہرے دار ہیں وہ دیکھنے میں تو کیا ہے، جیل میں، لیکن ان پر کوئی سزا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی مثال کہ جیل کے اندر ایک تو سزا کاٹنے والا مجرم وہ جہنمی، اس کی مثال، اور جیل کے اندر کھانا پہنچانے والے، پانی پہنچانے والے، بیریک کی دیکھ ریکھ رکھنے والے، یہ سب بھی پولیس والے بھی اندر ہیں، لیکن کیا کہا جائے گا، غیر معذب ہیں، ان پر کوئی سزا نہیں ہے۔ یہ جو ہے اپنی چاہت کا کھانا بھی کھاتے ہیں، لیکن دیکھنے والے کیا کہتے ہیں، جیلر، جیل میں رہنے والا۔ تو کہا اسی طریقے سے یہ زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو جہنم میں تو ڈالا جائے گا، لیکن جہنم والی سزا اس پر نہیں ہوگی۔ اب اللہ کا ہر کام تو حکمت والا، ہم پوچھنے کی ہمت تو نہیں رکھتے کہ اللہ اس میں کیا حکمت، لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابرین کو، علماء مفسرین کو، کہ انہوں نے ہر چیز کی تفسیر کر دی۔ کہ اس کی ماں جس نے اس کو زندہ دفن کیا وہ بھی جہنم میں ہوگی، تو وہ جہنم میں عذاب والی شکل میں ہوگی، وہ اپنی بیٹی کو دیکھے گی کہ میری بیٹی بھی جہنم میں، حالانکہ اس پر عذاب نہیں ہوگا، لیکن ماں اس کو دیکھ کر کہے گی کہ میں نے اس کو زندہ دفن کیا اس لیے میں آ گئی۔ دوسرا یہ سوچے گی کہ میری وجہ سے میری بیٹی بھی جہنم میں۔ اب علماء لکھتے ہیں کہ یہاں جس طرح سے فطرت ہے، ماں کی محبت فطری ہے، ویسے وہاں بھی ہوگی، تو کہا ہو سکتی ہے۔ تو ماں اندر سے کہے گی کہ میری بیٹی میری وجہ سے جہنم میں آئی، تو ماں کو ڈبل سزا دینی تھی، ایک تو جہنم کی سزا اور دوسرا گھٹ گھٹ کر رہنے کی سزا۔ دوسری مثال، وقت تو ہو گیا، اب مثال دے کر آگے بڑھنے سے پہلے یہیں بات کو ختم کریں۔ جنت کے اندر اللہ نے 8 دروازے رکھے، اور مفسرین نے، محدثین نے لکھا کہ جنت میں جانے والے لوگ ویسے تو کم ہوں گے، عاصی اور نافرمان زیادہ ہوں گے، اللہ کرے جنت میں جانے والا طبقہ زیادہ بن جائے، تو اللہ نے جنت کے دروازے رکھے 8 اور جہنم کے دروازے رکھے 7۔ اب جہنم کے اندر بھی جو ہے داروغہ ہیں، فرشتے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ رکھنے والے جہنم کی۔ تو اب جو ہے کوئی کہے کہ بھائی یہ فرشتے بھی تو جہنم میں ہیں، ہم کہیں گے ہیں، لیکن ان پر کوئی عذاب والی سزا نہیں ہے۔ تو جہنم کے دروازے رکھے 7 اور جنت کے رکھے 8، جیسا کہ آپ نے جو ہے حدیث کی کتابوں میں پڑھا کہ ہر دروازے کا نام بھی اللہ نے جو ہے الگ الگ رکھا، ایک کا نام باب الصلاۃ رکھا، ایک کا نام باب الریان رکھا۔ جو نمازی ہوگا تو وہ جو ہے نماز والے دروازے سے پکار آواز آئے گی، آ جاؤ۔ جو روزے دار ہوگا تو وہ ریان والے دروازے سے آواز آئے گی۔ دیکھو اللہ نے نام بھی کتنا جو ہے میچنگ رکھا ہے۔ ریان اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟
ترو تازہ دروازہ، ترو تازہ پانی سے بھیگا ہوا دروازہ، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ریان کا ترجمہ جو جنت کا جو ہے دروازہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ترو تازہ، ترو تازہ پانی سے بھیگا ہوا دروازہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس نے ہر طرح کے اعمال کیے ہوں اور ہر دروازے سے اس کے لیے پکار آتی ہو؟ پیارے آقا نے فرمایا، انا ارجو انت منہم، مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ دروازہ تو ایک ہی ہوتا ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، ایک میں سے انٹری ہو گئی، پھر دوسرے دروازوں کے پکار کی کیا مطلب؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ اعزاز اور اکرام میں ہوگا، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جنت جو ہے یہ اوپر نیچے بنی ہے، پھیلی ہوئی اور اوپر نیچے۔ تو ہر دروازے سے جس نے ہر طرح کے اعمال تیار کیے ہوں گے تو پہلے جو ہے باب الصلاۃ سے داخل ہوگا، تو باب الریان کہے گا میرے میں سے، اس میں سے انٹری، تیسرا کہے گا میرے میں سے، اس میں سے انٹری۔ تو یہ اس کے اعزاز اور اکرام میں 7واں دروازہ 8واں دروازہ جب پار کرے گا تو جنت میں انٹری ہو جائے گی۔ تو جنت میں لے جانے والے اعمال جب بندہ کرتا ہے تو حق تبارک و تعالی اس کو ضائع نہیں کرتے۔ اب یہ چھوٹی عمر، اس میں آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ بھئی سنڈے کا دن ہماری فرصت کا فارغ وقت، اس میں ہم جو ہے دوپہر تک سوتے ہیں، دوپہر کے بعد اٹھے تو کسی اللہ والے کی مجلس وقت پہلے سے معلوم کر لیں کہ بھئی ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، یہ وقت ہو تو ہمیں دے دو۔ اگر وہ اللہ والے آپ کو وقت دے دیں، اس وقت پر پہنچنا، ٹائم ٹیبل کی پابندی ضروری ہے، اس وقت پر پہنچ جانا، اور جتنا وقت دیا اتنا بیٹھنا، پھر فوراً نکل جانا۔ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ مولانا کا تو میرا گھر جیسا ہے، واندہ نہیں، آدھا کلاک زیادہ بھی کھینچ ڈالے کوئی پرابلم نہیں۔ تو یہ بے ادبوں کو پھر جو ہے نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ با ادب بن کر جائیں، اجازت لے کر جائیں، اور اگر اجازت نہ ملے تو ان کے بارے میں دل میں بدگمانی بھی نہ ہو، بلکہ یہ کہے کہ اللہ میرے کوئی گناہ کی نحوست تھی کہ آج اس پاک مجلس سے میں محروم رہ گیا۔ ان کی باتوں کو برا نہ مانو، اس لیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں لیکن دل میں نفرت ذرہ برابر نہیں رکھتے۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرکزہ کی خدمت میں رہتا تھا۔ ہمارے سالے کا جو ہے ولیمہ تھا، مرحوم عثمان بھائی نواب نور اللہ مرکزہ نے مفتی صاحب سے کہا کہ ولیمے کی دعوت، تو حضرت نے فرمایا کہ میں ولیمہ کھانے وہاں تک تو نہیں آ سکتا، البتہ ولیمے کے کھانے میں بڑی برکت ہے، سہولت ہو تو یہاں بھیج دینا۔ میرے سسر نے مجھے کہا کہ آپ کی یہ ذمہ داری آپ کو لے کر جانا ہے۔ میں پہنچا اور دروازہ جو ہے کھٹکھٹایا، ایک مرتبہ جواب نہیں آیا، دوسری مرتبہ جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ، اور پھر اس کے بعد بیل بھی دبائی اور دروازہ بھی ٹھوکا۔ حضرت نے غصے سے دروازہ کھولا اور کہا کون ہو؟ میں کہا حضرت عبدالرحیم۔ کون عبدالرحیم؟ اتنے غصے میں میں سمجھ گیا، میں نے کہا یہ اللہ والوں کی ناراضگی، ان کو اب راضی کر کر یہاں سے جانا ہے۔ تو اندر کمرے میں گیا، میں نے دسترخوان بچھایا، ٹفن کھولا، اور ٹفن کھولنے کے بعد ہمت نہیں ہوئی پاس میں بیٹھنے کی، تھوڑا دور ہٹ گیا تو حضرت نے فرمایا یہاں آ جاؤ، قریب میں بیٹھ جاؤ، اور پھر اپنے ہاتھ سے لقمہ لیا اور میرے منہ میں رکھا، اور پھر کہا کہ حدیث میں آپ نے تو حدیث بھی پڑھی ہے، قرآن بھی پڑھا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت مانگو، نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ تم نے اتنا ٹھوکا کہ میں نماز میں تھا اور نماز توڑ کر تم کو دروازہ کھولا ہے۔ تو اکثر جو ہے
بڑوں کی مجلس میں جانے سے پہلے ہم ادب سیکھتے نہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں ملاقات بھی نہیں ہوئی، یہ بھی نہیں ہوا۔ ارے بھائی اس کے لیے ترتیب، پہلے سے وقت لو، ان کے بتائے ہوئے وقت پر پہنچو، اور وہ کہے اس وقت پر آپ چلے جاؤ کہ بھائی آدھا گھنٹہ آپ کا وقت ہے، آپ خود ہی چلے جاؤ، یہ نہیں کہ پوچھو مولانا بیٹھوں کہ جاؤں۔ اب وہ بیچارے شرما شرمی میں کیا کہیں۔ جیسے ایک اللہ والے تھے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، ان کا ایک خادم تھا میرے جیسا بک 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 کرنے والا، ایک منٹ چپ نہیں رہے، اور جب دیکھا کہ حضرت کے چہرے پر اور پیشانی پر تھکن کے آثار ہیں تو کہا حضرت اب دروازہ بند کر دوں ملاقات والوں کے لیے؟ اب یہ اللہ والے کیسے کہیں کہ زیادہ پریشان تو تیرے سے ہوں، کیونکہ کسی مومن کا دل توڑنا۔ تو انہوں نے کہا ہاں ایک کام کرو، باہر سے بند کر دو، تو اللہ والوں کا دل نہ دکھے، ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے بے ادب ہو کر نکلے، اس کا بھی خیال رکھیں انشاءاللہ۔ اس طرح کا اگر اہتمام کریں گے، اور بھی چند باتیں تھیں لیکن آپ لوگ جو ہے دوپہر سے بیٹھے ہو اور انتظار میں بھی ہو کہ جلدی دعا ہو اور کھانا کھا کر ہم اپنے اپنے گھروں کی طرف جائیں، لہٰذا میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ حق تبارک و تعالی آپ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور دوسری جو ہے انہوں نے خوشخبری یہ سنائی کہ جو بچے ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے ان کے لیے ہم نے انعام رکھا، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ انشاءاللہ اس سے ہمارے نوجوانوں میں سنجیدگی اور ادب آئے گا کہ اللہ کے گھر میں کس طرح سے بیٹھنا چاہیے، اللہ کے گھر میں ہمارا جو ہے رہنا کس طرح سے ہو۔ ہم سب جو ہے اعتکاف کی نیت کے ساتھ آئے ہیں، اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بغیر ثواب کے جو ہے واپس نہیں لوٹائے گا۔ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں، انشاءاللہ جھولی بھر کر واپس جائیں گے۔ تو دعا تک اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھیں، جو اعلانات ہوں اس کو جو ہے غور سے سنیں اور پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔